تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اس ویڈیو تک پہنچے ہیں تو یقین مانی یہ محض اتفاق نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس موضوع پر غور کرنے کا موقع دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے، کیونکہ اس میں ایک ایسا سبق ہے جو انسان کے ایمان، سوچ اور اللہ کی عظمت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ آج ہم ایک مشہور روایت نما قصہ بیان کریں گے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک نہایت مشکل سوال پوچھا جاتا ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں؟ اس سوال کو سن کر بہت سے لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ بظاہر یہ سوال بہت مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے جواب میں ایسی حکمت بیان کی جاتی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنی عاجزی کا احساس دلاتی ہے۔ اہم وضاحت: اس واقعے کی مختلف صورتیں عوام میں بیان کی جاتی ہیں، مگر اس کی مستند تاریخی سند واضح نہیں ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کا مقصد کسی غیر ثابت روایت کو دین کا قطعی حکم بنا کر پیش کرنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، علم اور ایمان پر غور و فکر کی دعوت دینا ہے۔ قرآن و سنت ہی دین کا اصل معیار ہے۔ آئیے اب اس سبق آموز واقعے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سوال کا ایسا کیا جواب بیان کیا جاتا ہے جس نے سننے والوں کو حیران کر دیا۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے، ایک بڑی محفل سجی ہوئی ہے، علم و حکمت کی باتیں ہو رہی ہیں، ہر طرف خاموشی ہے اور سب کی نظریں ایک ہی شخصیت پر جمی ہوئی ہیں۔ وہ شخصیت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، جنہیں رسول اللہ نے علم و حکمت کے عظیم مقام سے نوازا۔ اسی دوران ایک شخص آگے بڑھا۔ اس کے چہرے سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک ایسا سوال پوچھنا چاہتا ہے جس کا جواب دینا آسان نہ ہو۔ اس نے ادب کے ساتھ عرض کیا، اے علی، مجھے بتائیے وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں؟ یہ سوال سن کر محفل میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ لوگ حیران رہ گئے، کچھ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ شاید ان کے ذہن میں بھی یہی خیال آیا کہ آخر اس سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ گھبرائے نہیں۔ انہوں نے جلد بازی میں جواب دینے کے بجائے پہلے سوال کے مقصد کو سمجھا، کیونکہ دانا انسان صرف الفاظ نہیں سنتا بلکہ سوال کے پیچھے چھپی سوچ کو بھی پہچانتا ہے۔ ناظرین، یہاں ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ زندگی میں بعض لوگ سوال صرف سیکھنے کے لیے نہیں پوچھتے بلکہ دوسروں کو الجھانے کے لیے بھی سوال کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر غصہ کرنے کے بجائے حکمت، صبر اور اچھے اخلاق سے جواب دینا مومن کی شان ہے۔ اب آئیے قرآن کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ہر حال سے باخبر ہے، ان کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، اور اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم، قدرت اور اختیار ہر چیز پر غالب ہے۔ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق جیسا نہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ کے بارے میں وہی عقیدہ رکھنا چاہیے جو قرآن و سنت نے سکھایا ہے، اور ایسی باتوں میں بلا دلیل قیاس آرائی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ علم کے ساتھ عاجزی بھی ضروری ہے۔ اگر انسان کے پاس علم ہو مگر اخلاق نہ ہوں تو وہ علم لوگوں کے لیے فائدے کے بجائے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا پر بے شمار باتیں بغیر تحقیق کے پھیل جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہر سنی سنائی بات کو فوراً آگے بھیج دیتے ہیں، حالانکہ اسلام ہمیں تحقیق کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی دین سے متعلق کوئی واقعہ یا روایت سنیں، کوشش کریں کہ اس کی اصل بھی معلوم کریں۔ اسی لیے اس ویڈیو میں بیان کیا جانے والا واقعہ ایک سبق اور غور و فکر کے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، نہ کہ کسی قطعی شرعی دلیل کے طور پر۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو ایسا کیا جواب دیا کہ محفل میں بیٹھے لوگ حیران رہ گئے۔ کیا وہ جواب صرف ایک جملہ تھا؟ اس میں ایمان، عقل اور حکمت کا ایسا خزانہ پوشیدہ تھا جو آج بھی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے؟
یہی جانیں گے ہم اگلے حصے میں، جہاں اس سوال کے جواب کے ساتھ ایک نہایت سبق آموز گفتگو سامنے آئے گی۔ ناظرین، اب ذرا اس لمحے کا تصور کیجیے۔ محفل پر مکمل خاموشی چھا چکی تھی۔ ہر شخص کی نظریں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف تھیں۔ سوال کرنے والا بھی بےتاب تھا کہ آخر اس سوال کا جواب کیا ہوگا۔ یہ سوال بظاہر بہت آسان لگتا ہے، لیکن اگر اس پر غور کیا جائے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں درست عقیدہ رکھنے کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق جیسا نہیں ہے۔ اس کی ذات ہماری عقل سے بلند ہے، اور ہم اس کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو قرآن مجید اور رسول اللہ کی صحیح احادیث سے ثابت ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار اپنی بے مثال قدرت اور کامل علم کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ وہ ہر ظاہر اور پوشیدہ چیز کو جانتا ہے، ہر آواز سنتا ہے، ہر دل کا حال جانتا ہے، اور کوئی چیز اس کے علم سے پوشیدہ نہیں۔ ذرا سوچیں، جب ایک ماں رات کی تاریکی میں اپنے بیمار بچے کے لیے آنسو بہاتی ہے، کون جانتا ہے؟ جب کوئی شخص تنہائی میں ہاتھ اٹھا کر خاموشی سے دعا کرتا ہے، کون سنتا ہے؟ جب کسی مظلوم کے دل سے آہ نکلتی ہے، کون اس کی فریاد سے باخبر ہوتا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اہل علم ہمیشہ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو ہمیشہ قرآن و سنت کی روشنی میں کی جائے، کیونکہ یہی محفوظ راستہ ہے۔ ناظرین، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے علم پر گھمنڈ کرنے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ ہر سوال کا جواب جانتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک چھوٹا سا سوال بھی انسان کو خاموش کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف علم کے باوجود عاجزی اختیار کرتے تھے۔ اگر انہیں کسی مسئلے کا علم نہ ہوتا تو وہ بلا جھجک کہتے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہی ایک سچے عالم کی پہچان ہے۔ آج کے دور میں صورتحال کچھ مختلف ہو گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر ہر شخص دین کی بات کرنے لگتا ہے، لیکن ہر بات درست نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ایک خوبصورت واقعہ لاکھوں بار شیئر ہوتا ہے، مگر اس کی کوئی مستند بنیاد نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں ہر سنی سنائی بات کو فوراً قبول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تحقیق کرنی چاہیے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دین کے معاملے میں احتیاط اختیار کی جائے۔ ذرا اپنی زندگی پر بھی غور کریں۔ ہم دن بھر دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، کبھی کاروبار، کبھی ملازمت، کبھی تعلیم، کبھی گھر کی ذمہ داریاں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی چند لمحے نکال کر یہ سوچا کہ ہمارا اپنے رب سے تعلق کیسا ہے؟ کیا ہماری نمازیں وقت پر ادا ہوتی ہے؟ کیا ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ سے اسی طرح دعا کرتے ہیں جیسے ایک محتاج اپنے رب سے کرتا ہے؟ اگر ان سوالوں کا جواب ہمیں سوچنے پر مجبور کر دے تو سمجھ لیجئے کہ یہی اس گفتگو کا اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے بہت قریب ہے۔ وہ بندے کی دعا سنتا ہے، اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لیکن اس قرب کو سمجھنے کے لیے ایمان، اخلاص اور اطاعت کی ضرورت ہے۔ ناظرین، دنیا کی ہر چیز ایک دن ختم ہو جائے گی۔ بڑے بڑے محلات، دولت، شہرت، عہدے، طاقت، سب یہیں رہ جائیں گے۔ صرف ایک چیز ہمارے ساتھ جائے گی، اور وہ ہے ہمارے اعمال۔ اس لیے عقلمند وہی ہے جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کرے۔ اب ایک لمحے کے لیے خود سے سوال کیجیے، اگر آج ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا پڑ جائے تو کیا ہم مطمئن ہوں گے؟ کیا ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہمیں اپنے رب سے ملاقات کی خوشی ہو؟ اگر جواب او نہیں ہے تو ابھی بھی وقت ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی واپسی کو پسند فرماتا ہے، اور یہی اس پوری گفتگو کا سب سے بڑا سبق ہے کہ انسان سوالوں میں الجھنے کے بجائے اپنے رب کو پہچانے، اس کی عبادت کرے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ اگلے حصے میں ہم اس واقعے سے ملنے والے نہایت گہرے اسباق، ایمان افروز پیغام اور ایسی نصیحتیں بیان کریں گے جو شاید آپ کی زندگی کا انداز ہی بدل دیں۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اصل پیغام ابھی باقی ہے۔ ناظرین کرام،
اب جب کہ ہم اس پوری گفتگو کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، آئیے ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے ایک سوال کریں۔ آخر اس پوری بات کا مقصد کیا تھا؟ کیا صرف ایک حیران کن سوال سننا؟ پھر اپنے رب کو مزید پہچاننا؟ یقین جانیے، انسان کی زندگی بدلنے کے لیے کبھی کبھی ایک سچا سوال ہی کافی ہوتا ہے۔ اگر اس سوال کے ذریعے انسان اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، اپنی نماز کی فکر کرنے لگے، قرآن سے تعلق مضبوط کر لے اور دوسروں کے ساتھ اچھا اخلاق اختیار کر لے، تو یہی اس گفتگو کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم سب گناہگار ہیں۔ ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ وہ اپنے بندوں کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اس کی طرف لوٹتا ہے تو وہ اسے مایوس نہیں کرتا۔ اس لیے آج ہی اپنے دل میں ایک عہد کریں۔ اگر نماز میں کمی ہے تو اسے پورا کریں۔ اگر والدین ناراض ہیں تو ان سے معافی مانگیں۔ اگر کسی کا حق دبایا ہے تو واپس کریں۔ اگر زبان سے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معذرت کریں۔ اور اگر گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کریں۔ یاد رکھیے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ ایک دن ہم سب نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اس دن نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت، نہ عہدہ، نہ طاقت۔ صرف ایمان، اخلاص اور نیک اعمال ہی انسان کے کام آئیں گے۔ اس لیے اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو دل مطمئن ہو کہ ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، دین کی کوئی بھی بات سنیں تو اس کی تحقیق ضرور کریں۔ قرآن مجید اور رسول اللہ کی صحیح سنت ہی ہمارے لیے اصل رہنمائی ہے۔ اگر کوئی واقعہ روایت سنیں تو اسے تحقیق کے بعد ہی آگے پہنچائیں۔ یہی ایک ذمہ دار مسلمان کی نشانی ہے۔ اختتامی پیغام: اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی عظمت اور اپنی آخرت کی فکر پیدا کی ہے تو اسے صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ اسے اپنے والدین، بہن بھائیوں، دوستوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی ایک انسان کی زندگی بدل جائے اور قیامت کے دن یہی عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس چینل پر قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ایمان افروز، سبق آموز اور دلوں کو نرم کر دینے والی ویڈیوز آتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پسند کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہمیں سچا ایمان نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ آمین رب العالمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔